بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان نے دوسرے T20 میچ میں زمبابوے کو 10 وکٹ سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز جیت لی ہے۔ پاکستانی اسپنر سفیان مقیم نے 2.4 اوورز میں صرف 3 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کی۔ بلاوایو میں کھیلے گئے T20 میچ میں صرف 20 رنز کے اضافے کے دوران زمبابوے کی 10 وکٹیں گر گئیں۔ زمبابوے کی پہلی وکٹ 37 رنز پر گری اور 57 رنز پر پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان نے 58 رنز کا ہدف صرف 5.3 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔ سائم ایوب نے 36 اور عمیر بن یوسف نے 22 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد گروہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ لاہور میں ستھرا پنجاب پروگرام کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پولیس اور رینجر اہلکار اس لیے شہید ہوئے کہ ماسٹر مائنڈ سے جیل نہیں کاٹی جا رہی۔ اور پھر میں نے ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا، 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی۔ رینجرز کے جنازے اٹھے، پولیس کے جنازے اٹھے، پوری دنیا نے دیکھے اپنی سکرینز پر۔ یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ اور کہنے لگے کہ 1000 بندہ ہمارا مار دیا ہے حکومت نے۔ 1000 بندہ مر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ 1000 سے یہ 500، میڈیا نے ہیڈ لائنز چلا دیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 1000 بندہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد 1000 سے 500 پہ آ گئے کہ نہیں ہمارا 500 بندہ مرا ہے۔ بھئی 500 بندہ مرا ہے کدھر ہے؟ بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دی، یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس؟ چاہے 12 مرے ہوں یا 1 مرا ہو، دونوں سائیڈ سے، چاہے وہ حکومت کی سائیڈ ہو یا کوئی بھی، اگر ایک انسان کی بھی جان گئی ہے، چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو، یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے۔ وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں، ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے، ان کو یہ ٹاسک دیے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے، اور وہ ٹرین دہشت گرد ہیں، تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں، ان کو پیسے دیے انہوں نے 50-50 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کہ تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے۔ کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سوچو ان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت مل جائے، یہ پورے ملک کے کونے کونے میں آگ لگا دیں اور دہشت گردی کا بازار گرم کر دیں اور قتل اور خون کی ندیاں بہا دیں۔ ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، ان کو ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ملک کی ترقی سے، عوام سے، کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں ہونے والے ون واٹر سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے ہیں۔ ریاض ایئرپورٹ پر ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق، پاکستانی اور سعودی اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ون واٹر سربراہ اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ وزیر مملکت اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا فہد ہارون سے گوگل کے نمائندہ جنوبی ایشیا نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی کے فروغ میں معاونت، آن لائن سیفٹی اور درپیش چیلنجز پر بات چیت کی گئی۔ کائل گارڈنر نے کہا کہ گوگل پاکستانی حکومت اور مقامی سٹیک ہولڈر سے مل کر محفوظ اور زیادہ شمولیتی ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے لیے کام کر رہا ہے۔ گوگل پاکستان کی معاشرتی اقدار کا احترام کرتا ہے۔ وزیر مملکت فہد ہارون اور کائل گارڈنر نے ڈیجیٹل لٹریسی اور معلومات تک رسائی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کراچی کے آئی چندرگر روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام ہے۔ شاہین کمپلیکس، ایوان صدر روڈ، ضیاء الدین احمد روڈ پر ٹریفک جام ہے۔ صدر ایم اے جناح روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر بھی ٹریفک کا دباؤ ہے اور کام کے بعد گھروں کو لوٹنے والے شہری ٹریفک جام میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں راہیل سلمان۔ جی، کراچی پریس کلب کے باہر بلائنڈ ایکشن کمیٹی کے تحت مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ انہیں صوبہ سندھ میں مستقل بنیادوں پر ملازمتیں فراہم کی جائیں، اور اگر ملازمت فراہم نہ کی گئی تو اس احتجاج کا دائرہ بھی مزید وسیع کیا جا سکتا ہے۔ اس مظاہرے کی وجہ سے فوارہ چوک اور پریس کلب کے آنے اور جانے والے دونوں ٹریک بند کر دیے گئے اور پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے جو اطراف کی شاہراہیں ہیں، جن میں آئی چندرگر روڈ، مولانا دین محمد رفاعی روڈ اور دیگر جو سڑکیں ہیں، وہ اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شام کا ٹائم ہے،
में लोग दफातर से अपने घरों को वापस जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का रश ऑलरेडी बढ़ जाता है। लेकिन एक सड़क जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सड़क है, वो सड़क कनेक्ट करती है आगे शारा फैसल को, जिसकी वजह से ये इस वक्त शहरों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी अगर मैं बात करूँ आई चंडीगढ़ रोड की, तो इसके दोनों ट्रैक पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है, जबकि इसके साथ साथ जो दीगर मुतसिल सड़कें हैं जिनमें PIDC मेट्रोपोल जो कि शारा फैसल से कनेक्ट होती है, वो भी इस वक्त जो है, जबकि इसके साथ साथ जो सदर का इलाका है वहाँ पे भी जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जाम है। जी। और अभी आपको बताएं, बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सानहा डी चौक को मकामी और आलमी सतह पर उठाने की हिदायत की है। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हिदायत की है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्लो गारत हुआ है बेगुनाह अनआर्म्ड और जो अपना जो कहते हैं आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज करनी है। इतना एग्रेसिव क्राउड आपके साथ हो तो क्या बुशरा बीबी इनको लीड करने की सलाहियत रखती थी? देखिए, उन्होंने बिल्कुल कंटेनर पे थी और उन्होंने लीड किया है, उन्होंने बिल्कुल लीड किया है और उन्होंने सबको साथ लेकर गई हैं। लेकिन बाकी क़यादत को भी डेफिनेटली कंटेनर पे मौजूद होना चाहिए था, जैसे इमरान खान का सिस्टम है। तो इसके ऊपर से आगे चलें। आप पहले ये सवाल पूछें, सिर्फ क़यादत से नहीं, गोली क्यों चली, आखिरी सवाल नहीं है। ये सवाल इन लोगों को बड़ी दूर तक लेकर जाएगा और इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने गोली चलवाई। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ तमाम खतरात से निपटने की सलाहियत रखती है। सियालकोट और नारोवाल के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कहा कि कौम की हिमायत से वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ ने सियालकोट और नारोवाल में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की भी तारीफ की।